أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. سامعین کرام، اردو کلام اللہ رب العالمین حمد و ثنا اور نبی مکرم خاتم النبی والرسول فداہ ابی و ام صلوات ربی و سلامہ علیہ صلاۃ و سلام کے بعد آج کی خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا گیا ہے، اسی کو موضوع سخن بنا کر موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین حق بات کہنے، سننے اور ہم سب کو پر عمل پیرا ہونے توفیق ارزانی بخشے۔ یہ دنیا فتنوں کی آماجگاہ، آزمائشوں سے عبارت ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر انسان کی تخلیق اسی خیر و شر کی کشمکش سے نبرد آزما ہونے کے لیے کی ہے۔ اس خیر و شر کی معرکہ آرائی میں انسان خیر کے پہلو کو غالب کرے، خیر کی اقدار کو غالب کرے، شر کی قوتوں کو پسپا کرے، شر کی اور طاغوتی طاقتوں کو ہزیمت اور پسپائی کا شکار کرے۔ یہی اس دنیا میں اصل میں تخلیق جن و انس کا ہدف ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہہ کر قرآن کریم نے اس مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ جن و انس کی تخلیق صرف اور صرف اس لیے میں نے کی ہے تاکہ وہ میری توحید کو بجا لائیں، اور توحید کو بجا لانے میں جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ شرک اور شرک کے مظاہر کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں توحید سرتاپا خیر ہے اور شرک سرتاپا شر۔ شرک میں شر کا لفظ کے اندر ہی موجود ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ شر ہے۔ شرک اور شرک کے مظاہر، یہ شر اور طاغوتی قوتوں کا میدان ہے، اور طاغوتی قوتیں روز ازل سے انسان کو شر کی راہ پر ڈالنے کے لیے ہر حد کنڈا آزمانے کا عزم مصمم کرتی ہیں، اور یہ طاغوتی قوتیں اور یہ شر کے مظاہر انسان کو ہر جانب سے گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے، آپ کو ابلیس کا وہ قول یاد ہوگا جب اس نے رب کریم سے کہا تھا، جب آدم کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں اسے راندے درگاہ کر دیا گیا، اور اسے جب اندازہ ہو گیا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ پہنچ چکا ہے، تو کہا کہ میں تو برباد ہو ہی گیا، اب میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا جن کی وجہ سے مجھے بربادی دیکھنی پڑی۔ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس
آدم زاد کو میں نہیں چھوڑوں گا، جس آدم زاد کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا، میں اس کے سامنے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، اور اے رب العالمین تو دیکھ لیجو ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا اس بدبخت نے، اور تب سے لے کر وہ اپنی کارگزاریوں میں اپنے لشکر سمیت لگا ہوا ہے۔ تو فتنوں کا دور تو تبھی سے شروع ہو گیا تھا حضرت انسان کے لیے، وہیں سے آغاز ہو چکا تھا، اور ابلیس نے یہ قول قسم کھا کر کے کہا تھا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ یہ تاکید در تاکید کے لہجے میں اس نے کہا تھا، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے اس نے کہا تھا کہ اے اللہ میں اپنی پوری قوت جھونک دوں گا، اپنی پوری شوکت جھونک دوں گا، اپنی پوری چال بازی جھونک دوں گا، اور دیکھتا ہوں کہ جس خاکی کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا وہ تیرا محبوب بن کر کیسے رہ سکتا ہے۔ لا تجد اکثرہم شاکرین۔ وہیں پر اس نے کہہ دیا تھا کہ تو انسانوں کو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے، سب کو تو نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ بہت بڑی بات ہو جاتی، اور پھینکنے اور لپیٹنے میں آج کل کے کچھ پھینکنے اور لپیٹنے والوں سے کم تھا وہ، اس لیے اس نے لمٹ رکھا، کہا کہ ساروں کا میں نہیں کہوں گا لیکن اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے۔ ابلیس کا یہ عہد و پیمان روز اول ہی سے حضرت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور تب سے لے کر وہ انسان کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے وہ اپنے سارے داؤ پیچ آزما رہا ہے، اور داؤ پیچ جو برے ہوتے ہیں ان کے سامنے برائی کو مزین کر کے، جو نیک ہوتے ہیں ان کے سامنے نیکی کو مزین کر کے، خیر اور شر دونوں راستوں سے آزمائش کو انسان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے روز اول ہی میں کہہ دیا ہے کہ دیکھو بھائی حضرت انسان آگاہ رہیو، یہ آزمائش خیر اور شر دونوں ذریعے سے ہو سکتی ہے، وَنَبْلُوهُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً۔ ہم انسان کو مبتلا آزمائش دونوں طریقوں سے کریں گے، خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے سے۔ اور اسی لیے قرآن کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کریم نے بہت سی اچھی چیزوں کو بھی فتنہ کہا ہے۔ مال کس کو پسند نہیں ہے؟ مال کی محبت کس انسان کے دل میں نہیں؟ اولاد کی محبت کس انسان کے دل میں نہیں ہے؟ کون گدھا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے کوئی؟ ہر ایک کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ صاحب مال کا ہونا، اولاد کا ہونا، جائیداد کا ہونا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے بچے، تمہاری اولاد، تمہاری ذریت، تمہاری نسل، یہ تو فتنہ ہے۔ بھلا بتائیے، اچھی خاصی نعمت کو قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ ہے؟ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ، کبھی ان چیزوں پر رکنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ بھئی مال اور اولاد فتنہ کیسے ہوا؟ مال اور اولاد سے کوئی انسان اپنی ناک اونچی کرتا ہے، اپنا قد اگر وہ 5 فٹ کا ہے تو 10 فٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا سینہ اگر کتنے انچ کا ہے تو کتنا انچ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھئی یہ تو نعمت ہے، فتنہ کیسے ہو گیا؟ پر کیا کیجیے، قرآن تو اس کو فتنہ کہہ رہا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں
انما کے ذریعے سے قرآن نے بیان کیا، یعنی فتنے کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہی سے مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی جو سنت ہے آزمائش کی یا فتنے کی یا ابتلا کی، وہ دونوں طریقوں سے ہوتی ہے، خیر کے طریقے سے بھی ہوتی ہے اور شر کے طریقے سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج میں کسی کے پاس فقر و فاقہ ہے، کوئی قلاش ہے، کوئی نان شبینہ کا محتاج ہے، کسی کے پاس پہننے کے لباس نہیں، سردی کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈی سے بچاؤ کے کپڑے نہیں، اپنے بال بچوں کو کھلانے کے لیے 2 لقمہ روزی میسر نہیں، کہتے ہیں کہ بڑی آزمائش میں ہے بیچارہ فلاں، بڑی آزمائش میں۔ لیکن اگر کسی کے پاس دولت ہے، جائیداد ہے، مال اور دولت کی فراوانی اور بیل ہے، ایسے بندے کو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ بھئی فلاں پر تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بھئی اللہ کا بڑا کرم ہے، وہ کرم نہیں ہے، وہ بھی آزمائش ہے۔ پر مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک کو آزمائش سمجھتے ہیں، فتنہ سمجھتے ہیں، اور دوسرے کو فتنہ نہیں سمجھتے۔ اور دوسروں کے سمجھنے اور نہ سمجھنے کی بات نہیں ہے، جس پر یہ نعمت یا جس پر یہ فتنہ اللہ رب العالمین نے مسلط کر دیا ہے وہ خود بھی اس کا شعور نہیں رکھتا۔ کتنے لوگوں کو شعور ہے اس بات کا کہ اگر اللہ نے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے دولت عطا فرمائی، تو یہ دولت یہ اللہ کی طرف سے فتنہ ہے؟ کتنے لوگ اس کا تصور کرتے ہیں؟ ذرا ایمانداری سے بتائیے گا اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، کتنے لوگ ہیں جو اس کو آزمائش اور فتنہ سمجھتے ہیں؟ اگر ان کے منہ پر کہہ دیجیے کہ صاحب یہ تم فتنے میں پڑے ہو، کہے گا کم بخت مارے، ساری نعمتیں میسر مجھ کو اور مجھ کو اس طرح کی بات کہہ رہا ہے نا؟ کیا ایسا مزاج نہیں ہے؟ کہہ دے گا بھئی اللہ کی ساری نعمتیں مجھ کو میسر ہیں، میرے پاس کون سی آزمائش؟ یہی ہے شیطان کی ڈھیل اور شیطان کا تصور، جس نے ایک فتنے کے ایک پہلو کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے اور دوسرے پہلو کو ہماری نگاہوں کے سامنے اجاگر کر دیا ہے۔ حالانکہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ان دونوں چیزوں کو فتنہ سمجھتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ قرآن نے ان کو آزمائش کہا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر ثوابا وخیر املا۔ ایک جگہ نہیں، قرآن میں ڈھیر ساری جگہوں پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وہاں پر آیت بتلا رہی ہے کہ مال اور اولاد حقیقت میں فتنہ کب بنتے ہیں؟ کہا اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کر دیں، تمہیں مشغول نہ کر دیں، تمہاری توجہ نہ پھیر دیں، کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کی یاد سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے۔ ومن یفعل ذلک، جس بدبخت کا معاملہ ایسا ہوا کہ مال اور اولاد نے اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، تو پھر کیا ہونا ہے؟ کہا فاولئک هم الخاسرون، ٹوٹا پانے والے، گھاٹا اٹھانے والے، نقصان میں، ہمیشہ ہمیش کے نقصان میں ہم اور آپ سبھی بنیے ہیں ہم لوگ۔ جب تک نفع اور نقصان کی زبان میں بات نہ کی جائے ہماری کھوپڑیوں میں نہیں گھستی، اس لیے قرآن نے اسی بنیا والی زبان کو استعمال کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی تجارت میں خسارہ اٹھانے والے، ٹوٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے، اپنی پونجی تک کو ڈبا ڈالنے والے ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔
آیت کریمہ واضح کر رہی ہے یقیناً مال اور اولاد نعمت ہے، لیکن یہ نعمت تب تک ہے جب تک ان کو آپ نعمت سمجھ کر اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے اندر جو حقوق واجب ہیں ان حقوق کی ادائیگی آپ کر رہے ہیں، اور اس دینے والے کو آپ یاد کر رہے ہیں، اس کی یاد سے آپ غافل نہیں ہوتے، پھر تو یہ نعمتیں ہی ہیں اللہ رب العالمین نے۔ اور انبیاء کرام نے طلب کیا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں نا، 80 سال تک کی عمر تک جب اللہ نے نہیں دیا تو شکوہ کنا ہو گئے۔ زکریا علیہ السلام کے قصے کو پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو پڑھیے، کیسے اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد عطا کر۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاد واقعتاً نعمت ہے، لیکن نعمت کس شکل میں بنے گی؟ وہ جب وہ آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہے، اللہ کے حقوق کو آپ نے ان کے اندر پہچانا، پھر وہ نعمت ہے، ورنہ یہ نقمت بن جائے گی۔ نعمت اور نقمت میں صرف ایک حرف کا فرق ہے، عین کا اور قاف۔ یہ نعمت ہے پر نقمت بن جائے گی تب جب اس میں آپ اللہ کے حقوق کو نہیں پہچانیں۔ بہرحال تو اللہ رب العالمین نے آزمائشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ اس دنیا کے اندر رکھا ہے، اور آزمائشیں کبھی انسان کے مال میں آتی ہیں، کبھی انسان کی اولاد میں آتی ہیں، کبھی انسان کے جائیداد میں، کبھی انسان کی عزت و آبرو میں، اور یہ سب آزمائشیں ہیچ ہیں اس آزمائش کے سامنے جو آزمائش انسان کے عقیدے پر ڈاکہ ڈال دے۔ اس آزمائش کو جو بھانپ گیا وہ بھانپ گیا۔ وہ سب سے خطرناک آزمائش ہوتی ہے جو کہاں حملہ کرتی ہے؟ انسان کے عقیدے پر حملہ کرتی ہے۔ انسان کے عقیدے پر حملہ کرنے والی جو آزمائش ہوتی ہے نا، وہ معمولی آزمائش نہیں ہوتی، بڑی خطرناک آزمائش ہوتی ہے۔ پھر وہ آزمائش یا تو انسان کو توحید سے ہٹا کر شرک تک لے جاتی ہے، یا پھر سنت سے ہٹا کر بدعت کی گمراہیوں تک پہنچا دیتی ہے، اور بدعت کی اماوت کی رات میں کامکٹوئیاں مارنے والا بنا دیتی ہے، اور یہ بڑی خطرناک آزمائش۔ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کے اندر دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، آپ میں سے ہر ایک کو یہ سورت یاد ہو، لیکن کبھی ہم غور نہیں کرتے۔ مصیبت ہماری یہ ہے نا کہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن پڑھے کون؟ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ جس طریقے سے رامائن اور ان کی جو مقدس کتابیں ہوتی ہیں ہمارے دوسرے بھائیوں کی، وہ اس پر پنڈتوں کی اجارہ داری ہے، پنڈے اس کو سمجھے اور پڑھے اور منتر کریں، شادی کروائیں، طلاق کروائیں اور ادھاٹن کروائیں، یہی سب کام ان سے ان کی مذہبی کتابوں کا ہوتا ہے، منتروں کا۔ اور کیا کام ہوتا ہے؟ عملی زندگی میں تو کچھ کام ہوتا نہیں ان سے۔ تو ہم نے شعوری یا لاشعوری طور پر قرآن مقدس کو نعوذ باللہ کہیں نہ کہیں اسی درجے میں پہنچا دیا۔ مولوی لوگ پڑھا کریں، مولوی لوگ سمجھا کریں، عوام کو اس سے کیا لینا دینا؟ بھول گئے کہ یہ قرآن یہ امت کے ہر فرد کے لیے آیا، کسی مولوی مدعا کے لیے نہیں آیا۔ قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کھلا پیغام ہے قرآن کا کہ ہم نے قرآن کو تذکیر کے لیے آسان بنا دیا، ہر ایک کے لیے۔ کوئی نصیحت پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ یہ ہمارا مذہب یہ قرآن کریم کو چند مخصوص رسوم و رواج کے لیے نہیں اتارتا۔ قرآن کو، قرآن یہ زندگی ہے، یہ دستور حیات ہے۔ بہرحال قرآن کریم کو اگر پڑھیں آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی بات میں کر رہا ہوں۔ سورہ فلق کے اندر آپ دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ایک ذات سے پناہ مانگی تھی. اللہ رب العالمین کا صرف پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کیا ہے. قل اعوذ برب الفلق. رب الفلق سے میں پناہ مانگتا ہوں. رب الفلق ایک اللہ رب العالمین کا نام ایک مرتبہ ذکر کیا گیا اور اس کے بعد لگاتار آیتیں ان چیزوں کو بیان کرتی ہیں جن جن چیزوں سے آپ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ رہے ہیں. چاہے وہ جادو ہو, چاہے وہ ٹونا ہو, چاہے وہ باطنی طریقے سے انسان پر اثر انداز ہونے والی شر کی قوتیں جو بھی ہیں ان تمام کو ذکر کیا گیا اور اللہ رب العالمین کی ان سارے شرور سے صرف رب الفلق کہہ کر کے پناہ طلب کی گئی. اس کے برخلاف اگلی سورت جو قرآن کی آخری سورت ہے جس پر قرآن نے قرآن کو ختم کیا ہے وہ سورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے لیے کتنی صفات کا استعمال ہوا. قل اعوذ برب الناس. اللہ رب العالمین کی صفت ربوبیت کا ذکر کیا گیا. رب الناس جو ساری خلقت کا رب ہے, میں اس سے پناہ چاہتا ہوں, اس کی پناہ چاہتا ہوں. کس چیز سے؟ وہ آگے آ رہا ہے. لیکن کیا صرف رب الناس کہہ دینا کافی ہے؟ نہیں. اس کے بعد کہا ملک الناس, لوگوں کے بادشاہ. اتنا ہی پر بس نہیں ہوا, پھر کہا الہ الناس, لوگوں کا معبود بھی ہے, لوگوں کا رب, لوگوں کا بادشاہ, لوگوں کا معبود. تین اوصاف ذکر کیے گئے. حالانکہ ایک وصف ذکر کر دینا کیا کافی نہ ہوتا, لیکن اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے کہ وہ فتنے جو عقیدے پر حملہ آور ہوتے ہیں, جو انسان کی آستھا اور عقیدت پر حملہ آور ہوتے ہیں, ان سے بچاؤ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بہت مشکل. جادو, ٹونا, حسد اور ادھر ادھر کی جو بیماریاں انسان کی روحانی بیماریاں ہیں, ان سب بیماریوں سے بچانا اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے. اور وہ سب چیزیں انسان کو فکر نہیں کرنی چاہیے. انسان کے جسم کے اندر کوئی بیماری لگ جائے, انسان کی نفسیاتی کوئی پریشانی آ جائے, انسان کی جان اور مان اور عزت و آبرو پر کوئی پریشانی آ جائے, یہ سب پریشانیاں بہت معنی نہیں رکھتی. مسئلہ کہاں اٹکتا ہے؟ جب فتنہ انسان کے عقیدے سے متعلق ہو. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. تین صفات کو ذکر کیا گیا اور پناہ کس سے مانگی گئی؟ من شر الوسواس الخناس. ایک شر سے, ایک برائی سے, صرف ایک برائی. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ایک برائی. مفسرین یہاں پر اس بات کو بیان کرتے ہیں, اور یہ ایک برائی کون سی ہے؟ وہ برائی, وہ فتنہ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جو انسان کے عقیدے کو خراب کرنے والا ہے, جو انسان کے ایمان کو متزلزل کر دینے والا ہے. اور بھائیوں, افسوس یہ ہے کہ موضوع شروع کرتے ہی ختم کرنا پڑ رہا ہے. اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہر طرح کی فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے, خاص طور سے وہ فتنے جو انسان کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں, جو انسان کے ایمان اور عقیدے کا سودا کرنے والے ہیں, جو انسان کے ایمان اور عقیدے کو دبے پاؤں رخصت کر دینے والے ہیں. اس طرح کی فتنوں سے بطور خاص اللہ رب العالمین سب کو اپنی پناہ میں رکھے. جس دور میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں اس دور میں یہ فتنہ سر چڑھ کر بولنا شروع کر چکا ہے, اور ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد
کہ کس طریقے سے یہ فتنہ سر چڑھ کر کے بول رہا ہے. اس فتنے سے بچاؤ صرف قرآن و سنت کے اندر ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس فتنے سے بچائے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں جو جن کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ذرا سی آزمائش آتی کیا ہے، وہ جیسے اس طاق میں رہتے ہیں کہ ذرا سی آزمائش آئے گی اور وہ اس کا بہانہ بنا کر کنارے ہو جائیں. کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ. کچھ لوگ کنارے پر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جن کا ایمان بڑا معمولی سا ہوتا ہے. اگر بھلائی پہنچتی ہے تو دل مطمئن ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی آزمائش انہیں پکڑ لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انقلب علی وجہہ. آج چھوڑو نماز روزہ کیا کرنا ہے، جس نماز روزے سے اپنی جان کے دانے پڑے ہوئے ہیں اس نماز روزے سے نہ کرنا ہی بہتر ہے. اللہ کی پناہ. اس وقت ارتداد کا جو فتنہ چل رہا ہے، ارتداد کی جو خبریں آ رہی، کہیں حسن و عشق کے نام پر جو منصوبہ بند طریقے سے مخالفین ہماری صفوں کے اندر استعمال کر رہے ہیں، لو جہاد کا شوشہ مسلمانوں کے لیے چھوڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے زیادتی کے لیے چھوڑا جا رہا ہے، جبکہ اس فتنے کا شکار آج مسلم امہ بن رہی ہے. اور لو جہاد ان کی طرف سے ہمارے لیے ہو رہا ہے. ہماری بچیاں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، ہماری بچیاں ارتداد کے کگار پر پہنچی ہوئی ہیں. اسلام کی حقانیت ان کے اندر جاگزی نہیں ہوئی ہے، اور قرآن کی جو آیت ہے بالکل ان پر صادق آ رہی ہے کہ ظاہری طور پر کوئی چمک دمک دکھائی دی، چاہے وہ مال و دولت کی چمک ہو، چاہے وہ حسن و عشق کا معاملہ ہو اور اپنی ہوس پرستی کا معاملہ ہو، جہاں پر ان کو فائدہ دکھائی دیتا ہے وہاں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے تک کا سودا کر بیٹھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا کل قیامت کے دن، ہمارے گھر کی بچیاں، ہمارے گھر، ہمارے زیر نگین رہنے والے، ہماری ذریت اور ہماری اولاد، اس کے بارے میں ہم نے کیا کیا. اللہ رب العالمین ان فتنوں سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں سنت کا شہدائی بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ رب العالمین بچائے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے توحید کا علمبردار بنائے. اللہ رب العالمین اپنے توحید کی حقانیت ہمارے دلوں میں بیٹھا دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ دائمی بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان پر ان کی بیماریوں کو برداشت کرنا آسان بنا دے، اور اللہ رب العالمین ان کی آزمائشوں کو ان کے لیے تکفیر سیئات اور رفع درجات کا سبب بنا دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے. ہم میں سے جن گھروں میں بچیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان کے اچھے رشتے لگوا دے. اللہ رب العالمین وقت پر والدین کو توفیق دے کہ وقت پر قبل اس کے کی تاخیر ہو جائے. اللہ رب العالمین ان کی شادیاں کر دیں. اللہ رب العالمین والدین کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے لڑکوں کو، نوجوانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ لعنتی رسومات کے چکر میں پڑ کر اپنی شادیوں کو تاخیر نہ کریں، اور مختلف قسم کے رسوم و رواج چاہے لڑکی والوں کی طرف سے ہو چاہے لڑکے والوں کی طرف سے ہوں، اللہ رب العالمین ان رسوم و رواج سے توحید کے ماننے والوں کو اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ رب العالمین شریعت کے جو احکام ہمارے درمیان کھلواڑ کا سبب بن رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے اس سے پہلے کہ ہم اس کے عذاب کا شکار ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ اپنی بچیوں کو میراث میں حصہ دیں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو شوہر کے اعتبار سے، الگ الگ اعتبارات سے عورتوں کا جو حصہ اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے اپنے قرآن مجید کے اندر، اللہ رب العالمین ان حقوق کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین مانیں کہ ان کے حقوق کو غصب کر کے آپ اس دنیا کے اندر اپنا سینہ کھلا کر جی سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کل قیامت کے دن آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی آپ پر جو عذاب کا سلسلہ قبر ہی سے شروع ہوگا، اللہ کی قسم
وہ عذاب کا سلسلہ آپ کی قیامت اور جنت آپ کو جہنم میں پہنچا کر رکھے گا، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی نقمت اور ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دے گا کہ جس کی برداشت کرنے کی سکت اللہ کی قسم ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو تحت نگاہ کشادہ کر دے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا نہ بنائے، اور ہم جب ان تک پہنچیں تو ہمارا بھی حشر اللہ رب العالمین نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، استغفروہ من کل ذنب۔